بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ الیکشن سے ٹھیک 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی ایک تصویر، خفیہ کیمرے سے بنی ہوئی تصویر سامنے آئی تھی۔ وہ تصویر کس نے بنائی تھی وہ بندہ بھی سامنے آ گیا جی۔ اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ نامنظور کیا جی عمران خان صاحب نے، اور اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں، اور 30 مارچ کو دم مست کلندر کرنے کا پورا پلان بھی فائنل ہو گیا، پورا شیڈول بھی جاری کر دیا پاکستان تحریک کے صاحب نے، تو ایزی نہیں لینا۔ شہباز شریف اور محسن نقوی ساتھ ساتھ کام کریں گے، جی ہاں، حالانکہ محسن نقوی صاحب کو شہباز شریف کے انڈر کام کرنا ہے، اور لیکن پھڈا پڑ گیا ان دونوں کا آپس میں، 4 پوسٹنگز کے اوپر پھڈا پڑا ہے جی۔ اور دیکھتے ہیں کس کا بابا تگڑا ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا بابا کس کے پاس ہے اصل میں۔ شوکت صدیقی صاحب وہ صرف اور صرف اپنی مراعات، اپنی پینشن یا اپنے ریٹائرمنٹ کے اسٹیٹس سے مطمئن نہیں ہے، وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ بھی سامنے، تو پہلے انہی سے ہی شروع کر دیتا ہوں نا جی۔ ان کا جو حیثیت ہے نا وہ ریٹائرڈ جج کی ہو گئی ہے، ان کی تمام مراعات شوکت صدیقی صاحب کی بحال ہو گئی ہیں، جیسے کہ ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ساری گیم میں نا، کیونکہ وہ ایک اور صدیقی صاحب ہیں، ان کے بہت زیادہ قریب ہیں، کزن ہیں، تو جو مسلم لیگ نون کے ہیں، اور ان صدیقی صاحب کی بنا پر یہ سارا خیر چیز بنی۔ خیر میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، جو آن گراؤنڈ چیزیں تھیں وہ بہت اسٹرانگ لیول کی تھیں، بہت اسٹرانگ لیول کی تھیں۔ وہ صرف مراعات اور پینشن سے مطمئن نہیں ہیں جی۔ انہوں نے رات کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے مکمل انصاف چاہیے، اور اس کا انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ اچھا، انصاف مکمل ملا بھی نہیں نا بھائی، آپ کو سسپینڈ کیا تھا، آپ کو برخاست کیا تھا، آپ کو واپس لے لیتے، نہیں بھائی، انہوں نے کوئی الزام لگائے تھے جنرل فیض صاحب کے اوپر، ڈی جی سی کے اوپر اس وقت کے، کہ انہوں نے مجھ سے کون کون سے کام کروانے کی کوشش کی۔ نواز شریف صاحب کی سزا سے 4 دن پہلے وہ میرے گھر پر آئے، پھر دیگر چیزیں نا، ان الزامات کی بنا پر ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا تھا۔ 2 ڈھائی 3 4 سال 5 سال انہوں نے ضلالت بھگتی، ان کی اولادوں نے ضلالت بھگتی، ان کے رشتہ داروں نے ضلالت بھگتی کہ یہ تو برطرف جج ہے۔ ان تمام کا بداوا کیا ہوگا بھائی؟ جس جسٹس ثاقب نثار نے سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلہ کیا تھا ان کی برطرفی کا، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو انصاف تو نہیں تھا، یہ تو مٹی پاؤ والی چیز تھی، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی مکمل انصاف کا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ اس وقت کے کردار جن پر یہ الزام میں نے لگایا تھا ان کو سزا ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری برطرفی کا فیصلہ لینا صرف کافی نہیں ہے، ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے۔ فیض حمید نے میرے گھر پر مجھ سے 2 ملاقاتیں کی تھی، اور کہا تھا کہ میرا باس ڈی جی آئی کہتا ہے تم سے ایک جج مینج نہیں ہوتا۔ بہرحال ذمہ داروں میں انہوں نے ذمہ داروں کے حوالے سے بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے میرے پر ناقابل تردید ثبوت ہے، مگر قاضی فائزی صاحب ان ثبوتوں پہ گئے نہیں نا، انہوں نے تو بس ان کو بحال کیا اور بات ختم کر دی۔ تو ان ثبوت دیکھیں، اب یہ بھی دیکھنا نا، شوکت عزیز صدیقی صاحب دوبارہ درخواست دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، پہلے وہ مطمئن نہیں ہے، یہ بڑی طے بات ہے، ٹھیک ہے۔ کل کا پرائم ٹائم پورا سجا ہوا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب سے، لیکن وہ مطمئن نہیں۔ ہاں، حماد اظہر کے استعفے سے متعلق بتاؤں تو عمران خان صاحب سے وکلا کی ملاقات ہوئی، اس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے جو قائم مقام چیئرمین ہیں اس وقت۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ساری صورتحال سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا۔ حماد اظہر کے اوپر پریشر تھا بیسیکلی سوشل میڈیا پہ نا، کہ وہ لبرٹی کی کال دیتے ہیں خود نہیں پہنچتے کیونکہ روپوش ہے خود، تو انہوں نے کہا ایسے بندے کو لگا لیں، میرے پہ بڑا پریشر ہے کہ جو ایکٹیو بھی ہو، گراؤنڈ کے اندر بھی موجود ہو، جو لبرٹی کی کال دے یا لاہور کی کال دے احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے تو خود بھی موجود ہو، تو مجھے تو ان کو تو ظاہر اٹھا لیں گے، بلکہ ان کا پتہ بھی نہیں چلنے دینا حماد اظہر صاحب کا، تو یہ پریشر تھا۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کا استعفیٰ قبول نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ حماد اظہر ہماری جماعت کے ان وفا شعار ساتھیوں میں سے موجود ہیں جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کے جاری سلسلے میں نہایت استقامت اور بہادری سے اپنے تنظیمی فرائض سر انجام دیے، یا آگے بھی اپنے تنظیمی فرائض اسی طرح انجام دیں گے۔ تو اب دیکھیں عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کنٹینیو رکھیں، اور وہ رکھیں گے۔ ادھر نا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں بہت ہی آؤٹ آف دی وے فیصلے ہوئے ہیں، بہت اہم اور فیصلہ کن فیصلے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک تو دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا بالکل الٹیمیٹلی باقاعدہ منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، باقاعدہ منصوبے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اب طے یہ پایا ہے کہ 30 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں پہلا جلسہ کرے گی، ٹھیک ہے جی، اور 21 اپریل کو کراچی میں ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی، اور اس سلسلے میں ہم خیال جماعتوں سے رابطے بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ رہی بات آج کی، جو 23 مارچ کا اعلان تھا، تو آج یوم پاکستان کی تقریب منائی جائے گی کے پی کے ہاؤس کے اندر،
ٹھیک ہے جی. یہ بھی طے ہو گیا کہ معاشی معاملات پر حکومت کو مزید، جو ابھی تو دے رہے ہیں ٹف ٹائم، مزید ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا جائے، اور بروز پیر ایک عدد پریس کانفرنس کر کے عوام کو باقاعدہ طور پر اعتماد میں بھی لیا جائے گا. ہاں، سینٹ اجلاس سے متعلق پنجاب کی سیٹوں کا معاملہ، ہارس ٹریڈنگ، آپ کو پتہ ہے ادھر مال بہت زیادہ ہے، خرید رہے ہیں بیچنے کا نا، 1 ارب روپیہ ریٹ ہے جناب، تو وہ بڑا زیادہ ہے. تو لطیف کھوسا صاحب کے گھر میں آج میٹنگ ہے جی. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سارے بیٹھیں کہ پنجاب سے ریلیٹڈ اسٹریٹجی ہوگی کہ ہارس ریڈنگ کو کیسے روکنا ہے، خرید و فروخت کیسے بچنا ہے. تو آج ایک بیٹھک اہم ہے. اب ایک خبر اور ہے میرے پاس نا، وہ تھی ایک صحافی ہیں منیب فاروق صاحب، نام تو آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے ایک خبر دی، کل ایک خبر دی تھی. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف، اور یہ خبر کم شہباز شریف صاحب کے لیے گالی کے مترادف ہے، بہرحال کسی عزت دار بندے کے لیے ایک گالی سے کم چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی اور شہباز شریف ایک ساتھ کام کریں گے. بھائی یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ وہ پرائم منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اس کے انڈر آتی ہے وزارت داخلہ، مگر انہوں نے یہ ٹرم استعمال کی کہ وہ ایک ساتھ کام کریں گے. یعنی محسن نقوی کسی تگڑوں کی طرف سے ایک علیحدہ نمائندے ہیں اس حکومت کے اندر. حکومت کسی تگڑے کی آنکھ ہے، کسی تگڑے کے کان ہے، کسی تگڑے کے ہاتھ ہے، جو شہباز شریف صاحب کے پیرالل یا ان سے زیادہ طاقتور ہے. اس کا اور کوئی مطلب نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کہا یعنی وہ کابینہ کا رکن بن کے کام نہیں کریں گے محسن نقوی صاحب. اور اندازہ لگا لیں، اسی پہ پھڈے بھی ہوئے ہیں. 3-4 چیزوں کا بتا دیتا ہوں جی. محسن نقوی صاحب نے، ظاہری بات ہے ان کا معاملہ ذرا تگڑا ہے، آگے بتاتا ہوں. شہباز شریف صاحب محمد علی رندھاوا صاحب کو چیئرمین سی ڈی لگانا چاہتے ہیں، اور محسن نقوی صاحب لیفٹنٹ سہیل اشرف صاحب کو چیئرمین سی ڈی اے لگانا چاہتے ہیں. اسی طرح اسلام آباد کے کمشنر کے اوپر بھی پڑا ہے. شہباز شریف صاحب اپنا بندہ چاہتے ہیں، یہ اپنا چاہتے ہیں. سیکرٹری داخلہ محسن نقوی صاحب کے دوست آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان جی، محسن نقوی صاحب ڈاکٹر عثمان کو لانا چاہتے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب نے 3 سیکرٹریز کے نام دیے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ظاہری بات ہوگا وہی جو محسن نقوی چاہیں گے. پنڈی کا بابا تگڑا ہے جی ہاں، جو بابا جی کہیں گے وہی ہوگا. اسی پنڈی کے بابے کا کردار سب سے زیادہ تیز ہے، وہی ہو سکتا ہے. تو سر یہ پھڈوں کا آغاز ادھر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاؤں اس تصویر سے متعلق عمران خان صاحب کی نا. الیکشن سے پہلے ایک تصویر لیک ہوئی تھی عمران خان صاحب کی، اور اس کی تحقیقات ہوئی، اور پتہ چلا کہ کسی وکیل کا پین کیمرہ تھا. یہ پین ہے نا، اس کے اندر ایک عدد کیمرہ ہوتا ہے. پین کیمرہ تھا جس کے ذریعے وہ عمران خان صاحب کی تصویر لی گئی. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید ابو ذر نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کا یہ کیمرہ تھا. اچھا، اس تصویر نے الیکشن میں بہت ڈیمیج کیا تھا. ہاں، اس کے نتائج کو بڑا ڈیمیج کیا، کیونکہ اسی دن آپ کو یاد ہوگا کہ خبر منیکا صاحب کی ایک آڈیو لیک بھی ہوئی تھی. یاد آیا آپ کو؟ ہاں جی. تو اس تصویر نے اس کا جتنا بھی امپیکٹ تھا نا، اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا. کسی کو پتہ بھی نہیں. میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں نا، خبر منیکا صاحب کی کوئی آڈیو تھی، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے. تو اس سے بڑا ہوا تھا. تو اب پتہ چلا جی کہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب سے متعلق یہ اطلاعات ہیں. اب دیکھیں ڈیفینیٹلی اب یا تو ان کا ناکہ بند کر دیں گے، ان کو آنا بند کر دیں گے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. میرا بندہ پتہ چل گیا کہ تھی، جس سے بہت فائدہ ہوا ہے، بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے. یہ سارے معاملات ہیں جی. میں نے کہا میں آپ کے گوشے گزار کر دوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا نہیں بھولنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.